ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیل کے معاملات مسلسل اگر مگر کا شکار ہیں۔ ایک طرف مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل کی کوششیں جاری ہیں تو دوسری جانب آج ایک بار پھر امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی دیکھی گئی۔ آبِ ہرمز میں ایران اور امریکہ ایک بار پھر آمنے سامنے نظر آئے۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج کے مطابق ہفتے کے روز اس نے ایران کے ریڈار مرکز کو نشانہ بنایا۔ آبِ ہرمز کی جانب بھیجے گئے ایرانی ڈرونز بھی امریکہ کی جانب سے مار گرائے گئے۔ ایک امریکی عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا کہ امریکی فوج کا خیال ہے کہ ایران کے بھیجے گئے 4 ڈرون خطے میں سمندری آمد و رفت کو نشانہ بنانے کے لیے روانہ کیے گئے تھے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی جانب سے حملوں کی کوششوں کے بعد امریکی فوج نے ایران کی نگرانی اور سرویلنس مراکز پر حملہ کیا۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان آج اس وقت کشیدگی دیکھی گئی جب امریکہ کے 4 آئل ٹینکرز نے آبِ ہرمز سے گزرنے کی کوشش کی۔ وارننگ جاری کیے جانے کے بعد ایک آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا اور اسے روک دیا گیا جبکہ دیگر خلاف ورزی کرنے والے جہاز واپس مڑ گئے۔ ایران کے مطابق اس واقعے کے بعد رات 2 بجے امریکی ڈرون نے قسم میں واقع ایک ٹیلی کمیونیکیشن بندرگاہ اور سیریک میں ایک بندرگاہ کو 2 میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ کشیدگی اس وقت دیکھی گئی جب دونوں ممالک امن معاہدے کے انتہائی قریب تصور کیے جا رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ امن معاہدہ اب اس بات پر منحصر ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ایران کے منجمد شدہ 24 ارب ڈالر کے اثاثے جاری کرنے پر رضامند ہوتی ہے یا نہیں۔ ایران نے مطالبہ کیا کہ امریکہ کے ساتھ عبوری معاہدے پر دستخط ہوتے ہی اس کے منجمد شدہ فنڈز میں سے 12 ارب ڈالر جاری کیے جائیں گے جبکہ مزید 12 ارب ڈالر بعد کے مرحلے میں فراہم کیے جائیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی کے فوجی مشیر محسن رضائی نے تہران میں CNN کو ایک خصوصی انٹرویو میں بتایا کہ اب فیصلہ ٹرمپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ٹرمپ انتظامیہ یہ فنڈ جاری کرتی ہے تو یہ ایران اور امریکی تعلقات کے مستقبل کے لیے ایک نئی راہ کھول دے گی۔ ساتھ ہی محسن رضائی نے امریکہ کو خبردار بھی کر دیا کہ اگر امریکہ دوبارہ لڑائی شروع کرتا ہے تو وہ بند گلی میں داخل ہو جائے گا۔ اگر امریکہ دوبارہ تنازع شروع کرتا ہے تو جنگ کو خلیج فارس سے آگے تک پھیلا دیا جائے گا۔ دوسری جانب امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے رپورٹ کیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نمائندے سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر نے ایک ایسے تکنیکی ماہرین کی ٹیم سے ملاقات کی ہے جو ایران کے ساتھ ممکنہ جوہری مذاکرات میں کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس ٹیم میں امریکہ کے چند ممتاز ترین ماہرین شامل ہیں جو یورینیم پروسیسنگ اور سینٹریفیوج ٹیکنالوجی میں مہارت رکھتے ہیں اور ماضی میں جوہری مواد اور متعلقہ آلات کی نگرانی، منتقلی اور تکنیکی جانچ جیسے اہم امور بھی ان اداروں کے ماہرین نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ ایکزیوس نے دعویٰ کیا کہ وائٹ ہاؤس ایران کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ جنگ کا خاتمہ ہو سکے اور تفصیلی جوہری مذاکرات کا آغاز کیا جا سکے۔ اسی مقصد کے لیے امریکہ چاہتا ہے کہ اگر مذاکرات شروع ہوں تو متعلقہ ماہرین پہلے سے تیار ہوں۔ ناظرین، ایران امریکہ تنازع کے دوران دونوں جانب اتحادیوں کے آپس میں بھی اختلافات دیکھے جا رہے ہیں۔ ایران اور لیبنان کے درمیان اختلافات سامنے آ رہے ہیں تو امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بھی دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ لیبنانی صدر نے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے لیبنان کو مہرے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ ان الزامات کے جواب میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پیغام میں کہا کہ لبنانی صدر کے بیانات کی بنیاد پر تو ایسا لگتا ہے جیسے لبنان کے 5ویں حصے پر ایران نے قبضہ کر رکھا ہو، لبنانی عوام کے 1/4 حصے کو بے گھر ایران نے کیا ہو اور روزانہ لبنان پر بمباری بھی ایران کر رہا ہو۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ اگر لبنان واقعی ایران کے لیے سودے بازی کا مہرہ ہوتا تو بہت پہلے ہی امریکہ کے ساتھ کوئی معاہدہ کر چکے ہوتے۔ انہوں نے لبنانی صدر کو مشورہ دیا کہ وہ لبنان کو اس کے اصل دشمن سے بچائیں۔ دوسری جانب مشرق وسطی میں جاری تنازع بڑے اتحادیوں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بھی پالیسی اور جنگ کے مستقبل کے حوالے سے اختلافات بڑھ رہے ہیں اور امریکی دفاعی حلقوں میں اسرائیلی انٹیلیجنس سرگرمیوں پر تشویش میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔
NBC نیوز کے رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل امریکہ کے خلاف اپنی جاسوسی سرگرمیوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ پینٹاگون میں اس معاملے پر بڑی تشویش پائی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں امریکہ کے مشرق وسطیٰ میں سب سے قریبی اتحادی اسرائیل سے متعلق کاؤنٹر انٹیلیجنس تھریٹ کی سطح کو بڑھا کر اعلیٰ ترین درجے پر کر دیا گیا ہے۔ امریکی دفاعی حکام اسرائیلی انٹیلیجنس سرگرمیوں کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں اور انہیں قومی سلامتی کے لیے ایک اہم تشویش سمجھ رہے ہیں۔ اس سب کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا کہ ایرانی رہنما ابھی تک امریکہ کے ساتھ جاری جنگ ختم کرنے کے لیے کسی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے، لیکن آخرکار ان کے مطابق ان کے پاس معاہدہ کرنے کے علاوہ ناظرین ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات تعطل کا شکار ہیں، لیکن پاکستان کی جانب سے دونوں ممالک کو ایک بار پھر مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کی کوششیں جاری ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ایک بار پھر ایران کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں تو جاری ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ایران اور امریکہ کے درمیان اعتماد کی فضا قائم ہو پائے گی یا نہیں۔ آنے والے دن اس حوالے سے انتہائی اہم ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایران امریکہ معاملات کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیل کے معاملات مسلسل اگر مگر کا شکار ہیں۔ ایک طرف مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل کی کوششیں جاری ہیں تو دوسری جانب آج ایک بار پھر امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی دیکھی گئی۔ آبِ ہرمز میں ایران اور امریکہ ایک بار پھر آمنے سامنے نظر آئے۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج کے مطابق ہفتے کے روز اس نے ایران کے ریڈار مرکز کو نشانہ بنایا۔ آبِ ہرمز کی جانب بھیجے گئے ایرانی ڈرونز بھی امریکہ کی جانب سے مار گرائے گئے۔ ایک امریکی عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا کہ امریکی فوج کا خیال ہے کہ ایران کے بھیجے گئے 4 ڈرون خطے میں سمندری آمد و رفت کو نشانہ بنانے کے لیے روانہ کیے گئے تھے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی جانب سے حملوں کی کوششوں کے بعد امریکی فوج نے ایران کی نگرانی اور سرویلنس مراکز پر حملہ کیا۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان آج اس وقت کشیدگی دیکھی گئی جب امریکہ کے 4 آئل ٹینکرز نے آبِ ہرمز سے گزرنے کی کوشش کی۔ وارننگ جاری کیے جانے کے بعد ایک آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا اور اسے روک دیا گیا، جبکہ دیگر خلاف ورزی کرنے والے جہاز واپس مڑ گئے۔ ایران کے مطابق اس واقعے کے بعد رات 2 بجے امریکی ڈرون نے قسم میں واقع ایک ٹیلی کمیونیکیشن بندرگاہ اور سیریک میں ایک بندرگاہ کو 2 میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ کشیدگی اس وقت دیکھی گئی جب دونوں ممالک امن معاہدے کے انتہائی قریب تصور کیے جا رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ امن معاہدہ اب اس بات پر منحصر ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ایران کے منجمد شدہ 24 ارب ڈالر کے اثاثے جاری کرنے پر رضامند ہوتی ہے یا نہیں۔ ایران نے مطالبہ کیا کہ امریکہ کے ساتھ عبوری معاہدے پر دستخط ہوتے ہی اس کے منجمد شدہ فنڈز میں سے 12 ارب ڈالر جاری کیے جائیں گے، جبکہ مزید 12 ارب ڈالر بعد کے مرحلے میں فراہم کیے جائیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی کے فوجی مشیر محسن رضائی نے تہران میں CNN کو ایک خصوصی انٹرویو میں بتایا کہ اب فیصلہ ٹرمپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ٹرمپ انتظامیہ یہ فنڈز جاری کرتی ہے تو یہ ایران اور امریکی تعلقات کے مستقبل کے لیے ایک نئی راہ کھول دے گی۔ ساتھ ہی محسن رضائی نے امریکہ کو خبردار بھی کر دیا کہ اگر امریکہ دوبارہ لڑائی شروع کرتا ہے تو وہ بند گلی میں داخل ہو جائے گا۔ اگر امریکہ دوبارہ تنازع شروع کرتا ہے تو جنگ کو خلیج فارس سے آگے تک پھیلا دیا جائے گا۔ دوسری جانب امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے رپورٹ کیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نمائندے سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر نے ایک ایسے تکنیکی ماہرین کی ٹیم سے ملاقات کی ہے جو ایران کے ساتھ ممکنہ جوہری مذاکرات میں کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس ٹیم میں امریکہ کے چند ممتاز ترین ماہرین شامل ہیں جو یورینیم پروسیسنگ اور سینٹریفیوج ٹیکنالوجی میں مہارت رکھتے ہیں اور ماضی میں جوہری مواد اور متعلقہ آلات کی نگرانی، منتقلی اور تکنیکی جانچ جیسے اہم امور بھی ان اداروں کے ماہرین نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ ایکزیوس نے دعویٰ کیا کہ وائٹ ہاؤس ایران کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ جنگ کا خاتمہ ہو سکے اور تفصیلی جوہری مذاکرات کا آغاز کیا جا سکے۔ اسی مقصد کے لیے امریکہ چاہتا ہے کہ اگر مذاکرات شروع ہوں تو متعلقہ ماہرین پہلے سے تیار ہوں۔ ناظرین، ایران امریکہ تنازع کے دوران
دونوں جانب اتحادیوں کے آپس میں بھی اختلافات دیکھے جا رہے ہیں۔ ایران اور لیبنان کے درمیان اختلافات سامنے آ رہے ہیں تو امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بھی دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ لیبنانی صدر نے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے لیبنان کو مہرے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ ان الزامات کے جواب میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ایکس پیغام میں کہا کہ لبنانی صدر کے بیانات کی بنیاد پر تو ایسا لگتا ہے جیسے لبنان کے 5ویں حصے پر ایران نے قبضہ کر رکھا ہو، لبنانی عوام کے 1/4 حصے کو بے گھر ایران نے کیا ہو اور روزانہ لبنان پر بمباری بھی ایران کر رہا ہو۔ عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ اگر لبنان واقعی ایران کے لیے سودے بازی کا مہرہ ہوتا تو وہ بہت پہلے ہی امریکہ کے ساتھ کوئی معاہدہ کر چکے ہوتے۔ انہوں نے لبنانی صدر کو مشورہ دیا کہ وہ لبنان کو اس کے اصل دشمن سے بچائیں۔ دوسری جانب مشرق وسطی میں جاری تنازع بڑے اتحادیوں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بھی پالیسی اور جنگ کے مستقبل کے حوالے سے اختلافات بڑھ رہے ہیں اور امریکی دفاعی حلقوں میں اسرائیلی انٹیلیجنس سرگرمیوں پر تشویش میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ NBC نیوز کے رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل امریکہ کے خلاف اپنی جاسوسی سرگرمیوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ پینٹاگون میں اس معاملے پر بڑی تشویش پائی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں امریکہ کے مشرق وسطی میں سب سے قریبی اتحادی اسرائیل سے متعلق کاؤنٹر انٹیلیجنس تھریٹ کی سطح کو بڑھا کر اعلیٰ ترین درجے پر کر دیا گیا ہے۔ امریکی دفاعی حکام اسرائیلی انٹیلیجنس سرگرمیوں کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں اور انہیں قومی سلامتی کے لیے ایک اہم تشویش سمجھ رہے ہیں۔ اس سب کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا کہ ایرانی رہنما ابھی تک امریکہ کے ساتھ جاری جنگ ختم کرنے کے لیے کسی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے، لیکن آخرکار ان کے مطابق ان کے پاس معاہدہ کرنے کے علاوہ۔ ناظرین، ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات تعطل کا شکار ہیں، لیکن پاکستان کی جانب سے دونوں ممالک کو ایک بار پھر مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کی کوششیں جاری ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ایک بار پھر ایران کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں تو جاری ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ایران اور امریکہ کے درمیان اعتماد کی فضا قائم ہو پائے گی یا نہیں۔ آنے والے دن اس حوالے سے انتہائی اہم ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایران امریکہ معاملات کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں۔